أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں، اور عمدۃ الاحکام میں ہمارا موضوع ہے نماز عیدین۔ حدیث نمبر ہے 141 141۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال، جناب جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم العید، کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حاضر ہوا عید کے دن۔ اور بخاری کی روایت میں وضاحت آئی ہے کہ اس عید سے مراد ہے عید الفطر۔ فبدأ بالصلاة قبل الخطبۃ بلا اذان ولا اقامہ، تو آپ نے نماز سے آغاز کیا خطبہ سے پہلے، بلا اذان ولا اقامہ، نماز کا آغاز آپ نے کیا بغیر کسی اذان کے اور بغیر کسی اقامت کے، نہ اذان دی گئی اور نہ اقامت کہی گئی۔ ثم قام متوکئا علی بلال، پھر آپ کھڑے ہوئے بلال رضی اللہ عنہ پہ ٹیک لگائے ہوئے۔ فامر بتقوی اللہ، تو آپ نے حکم دیا اللہ سے ڈرنے کا، آپ نے حکم دیا تقوی اختیار کرنے کا۔ وحث علی طاعتہ، اور آپ نے ترغیب دی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ کے احکام ماننے کی، اللہ کے آرڈر تسلیم کرنے کی۔ ووعظ الناس، اور آپ نے لوگوں کو واعظ کیا۔ وذکرہم، اور لوگوں کو آپ نے نصیحت کی، یاد دہانی کرائی۔ وعظ اور تذکیر، وعظ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرانا، اللہ کے غضب سے ڈرانا۔ وذکرہم، تذکیر کرانا، ایک بات کو بار بار دہرانا، یعنی کہ جو چیزیں پہلے بھی آپ بتایا کرتے تھے دوبارہ بتائیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ثم مضى، پھر آپ چلے، حتی اتی النساء، یہاں تک کہ آپ عورتوں کے پاس آئے۔ یعنی کہ پہلے آپ نے عام خطبہ دیا اور اب آپ کن کی طرف آئے ہیں؟ عورتوں کی طرف، کیونکہ آپ کی آواز عورتوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، تو آپ اس لیے اسپیشلی عورتوں کے پاس آئے۔ فوعظہن، آپ نے انہیں واعظ کیا، انہیں نصیحت کی۔ وذکرہن، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرایا، انہیں یاد دہانی کرائی، انہیں تذکیر کی۔ فقال، چنانچہ آپ نے کہا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ خیرات کیا کرو۔ فإنکن اکثر حطب جہنم، کیونکہ تم جہنم کے ایندھن میں سے اکثر حصہ ہو۔ جہنم میں جن کو جلایا جائے گا، جن کو ڈالا جائے گا، ان میں تمہاری اکثریت ہے۔ فقامت امرأۃ من سطۃ النساء، تو ایک عورت کھڑی ہوئی، من سطۃ النساء، عورتوں کے درمیان میں سے، وہ عورتوں کے سینٹر میں بیٹھی ہوئی تھی۔
اور دوسرا معنی کیا گیا صفت النساء کا کہ وہ بہترین عورتوں میں سے تھی، افضل ترین عورتوں میں سے تھی۔ صفعاء الخدین، اس کے رخساروں میں سیاہی تھی، یعنی کہ اس کے رخساروں کا جو رنگ تھا اس عام رنگ سے ہٹ کے کچھ سیاہی وغیرہ بھی تھی۔ اور کچھ علماء کرام نے کہا اس سے مراد ہے کہ سرخ رخساروں والی۔ فقالت، چنانچہ اس نے کہا، لما یا رسول اللہ، کیوں اے اللہ کے رسول؟ یہ کیوں کس بات پہ کہی گئی ہے؟ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی کیوں ہوگی؟ ہماری کیا غلطی ہے؟ ہمارا کیا گناہ ہے؟ پوچھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اس گناہ سے بچ سکیں۔ اعتراض مقصد نہیں ہے، احتجاج ریکارڈ کرانا مقصود نہیں ہے۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لأنکن تکثرن الشکاۃ، کیونکہ تم کثرت سے شکوہ شکایت کرتی ہو، وتکفرن العشیرہ، اور تم خامند کی ناشکری کرتی ہو۔ قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فجعلن یتصدقن من حلیہن، تو وہ اپنے زیورات میں سے صدقہ خیرات کرنے لگیں۔ یلقین، وہ ڈال رہی تھیں، فی ثوب بلال، بلال کی چادر میں، بلال کے کپڑے میں، من اقرطتہن و خواتیمہن، اپنی بالیاں اور اپنی انگوٹھیاں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام مسلم نے، اور نمبر ہے 885 اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں، اور اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، اور وہاں پہ نمبر ہے اس کا 978۔ اس حدیث کو امام احمد بھی روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں، اور وہاں پہ نمبر ہے 14420، 14420۔ امام بخاری نے اس حدیث کو جب ذکر کیا ہے تو اس کے اوپر عنوان کیا قائم کیا ہے، ترجمۃ الباب کیا بنایا ہے؟ عنوان یہ ہے، باب موعظۃ الامام النساء یوم العید۔ باب اس بارے میں ہے کہ امام کو چاہیے کہ عید والے دن عورتوں کو واعظ کرے، انہیں نصیحت کرے۔ اس حدیث میں، اس روایت میں کچھ الفاظ یہاں پہ ذکر نہیں کیے گئے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس حدیث کے راویوں میں سے راوی ہیں ابن جریج، عبد الملک بن عبدالعزیز ابن جریج۔ وہ کہتے ہیں، قلت لعطاء، میں نے اپنے استاد عطا بن ابی رباح سے کہا، جن سے میں نے یہ حدیث سنی تھی، جن سے میں نے حدیث لی تھی۔ عطا کون ہے؟ تابعی ہیں۔ عطا نے کس سے حدیث لی ہے؟ جابر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہا جابر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی حدیث، اور ان سے روایت کرنے والے کون؟ عطا۔ عطا سے روایت کرنے والے کون؟ ابن جریج۔ تو ابن جریج اپنے استاد عطا سے کہتے ہیں، زکوٰۃ یوم الفطر، یہ عورتیں جو مال دے رہی تھیں یہ فطرانہ تھا؟ جس صدقہ کی آپ نے ترغیب دی، کیا وہ فطرانہ تھا؟ قال لا، تو عطا نے کہا، نہیں، ولیکن یتصدقن حینئذ، لیکن وہ عام صدقہ خیرات کر رہی تھیں اس دن، فطرانہ نہیں تھا یہ۔ قلت، میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ابن جریج، اترا حقا علی الامام ذلک ویذکرہن، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا امام کا حق بنتا ہے کہ وہ صدقہ خیرات کی ترغیب دے اور عورتوں کو خصوصی طور پہ نصیحت کرے؟ قال، تو عطا کہنے لگے، انہ لحق علیہم، یہ ان کا حق بنتا ہے، انہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ وما لہم لا یفعلون، وہ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کون؟ حکمران،
خطبہ عید دینے والے امام صاحب۔ اب آئیے اس حدیث کی شرح کی طرف، اس کی وضاحت کی طرف۔ ایک تو اس میں لفظ آیا ہے سطۃ النساء، اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ کچھ علماء کرام نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورتوں کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی، وسط۔ اور دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے کہ وہ عورتوں میں سے افضل عورت تھی، کیونکہ وسط کے دونوں معنی ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وہاں پہ کیا معنی ہے؟ افضل ترین امت، بہترین امت۔ الشکا تکثرن الشکا، اس کا معنی کیا؟ شکوہ، شکایت۔ اور اس میں ایک لفظ آیا اقرطتہن، اس سے مراد کیا ہے؟ بالیاں جو کانوں میں ڈالی جاتی ہیں۔ متوقیہ نے ایک لفظ آیا ہے اس روایت میں، اس کا معنی کیا؟ ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ۔ حثا، آپ نے ترغیب دی۔ الحلیج، حلیہن زیورات کو کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اس بات کا علم ہوا کہ عید کے موقع پہ پہلے نماز عید ہوگی، بعد میں خطبہ ہوگا۔ ایسے حکمران آئے جنہوں نے ترتیب کو تبدیل کیا، وہ پہلے خطبہ دینے لگے اور بعد میں عید کی نماز، اور انہیں منع کیا گیا، انہیں اس سے روکا گیا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگ اب ہمارا خطبہ توجہ سے نہیں سنتے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اس لیے ہم نے خطبہ پہلے کر دیا تاکہ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں۔ لیکن یہ خلاف سنت ہے، اس لیے اس سے بچا جائے، اس سے دور رہا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جناب جابر وضاحت کر رہے ہیں کہ عید کے لیے نہ اذان دی گئی اور نہ اقامت کہی گئی۔ اذان یہ کیسا عمل ہے؟ ویسے بہترین عمل ہے، اذان دینے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اذان میں توحید کے الفاظ ہیں، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت کا اعلان ہے، تو بہت اچھے کلمات ہیں۔ تو اگر آج اذان دے دی جائے عید کے لیے تو کیسا ہے؟ کیوں جی علماء کرام؟ بظاہر یہ اچھا عمل ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ یہ عمل نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ بدعت کہا جائے گا۔ اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ بدعت شراب پینے کا نام نہیں ہے، بدعت جوا کھیلنے کا نام نہیں ہے۔ بدعت ان اعمال کو کہتے ہیں جن کو نیکی سمجھ کر کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہوتے۔ تو اذان یا اقامت نماز عید سے پہلے کہنا کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ ایسے ہی 5 وقت کی جو اذانیں دی جاتی ہیں، ان اذانوں سے پہلے اونچی آواز سے درود شریف پڑھنا، اگرچہ درود پڑھنا بہت عظیم عمل ہے، لیکن جس انداز سے یہ درود پڑھا جا رہا ہے اذان سے پہلے، یہ دین میں اضافہ ہے اور بدعت ہے۔ اور ایسے ہی نماز شروع کرنے سے پہلے اونچی آواز سے کیا پڑھنا؟ نیت کے الفاظ پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ دین میں اضافہ ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ ایسے ہی میت کی طرف سے صدقہ خیرات کرنے کے لیے دن خاص کر لینا، تیجا، 7واں، 40واں، برسی، عرس، یہ امور بھی کیا ہیں؟ بدعت ہیں۔ ان سب سے دور رہنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ مسئلہ یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ امام صاحب کو خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ نے یہ خطبہ کھڑے ہو کر دیا ہے۔ ثم قام متوکئا علی بلال، پھر آپ کھڑے ہوئے، بلال کا سہارا لے کر آپ نے خطبہ دیا۔ نمبر 4، یہ پتہ چلا کہ خطبے میں خطیب کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو تقویٰ کا حکم دینا، کہ لوگوں متقی بن جاؤ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبہ حاجت میں 3 آیتیں پڑھتے تھے، تینوں میں کیا ہے؟ تقویٰ کا حکم۔ اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ترغیب دیتے، واعظ کرتے۔ تو خطیب کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی اطاعت کا حکم دینا، واعظ کرنا، جنت کی ترغیب دینا، جہنم سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرانا،
خطیب کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو لطیفے سنانا اور انہیں ہنسانا، یہ خطیب کا کام نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ جمعہ دیتے تھے اس میں بھی آپ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ اپنی قوم کو کسی بڑے دشمن سے ڈرا رہے ہوں۔ آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے آپ بڑے غصے میں ہوں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ عورتوں کو الگ سے وعظ و نصیحت کی جا سکتی ہے، الگ سے انہیں خطبہ دیا جا سکتا ہے، اور عید کے موقع پہ اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن موجودہ زمانے میں لاؤڈ سپیکر نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ سے خطبہ عورتوں کو کیوں دیا تھا؟ راوی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے محسوس کیا کہ میری آواز ان تک نہیں پہنچی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز پہنچ رہی ہو تو پھر انہیں الگ سے خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نماز عید کی ادائیگی کے لیے گھروں سے نکلا کرتی تھیں۔ آج کل کئی لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تو خیر کا زمانہ تھا، اب عورتوں کا نکلنا درست نہیں ہے کیونکہ فتنہ بہت زیادہ ہے۔ جب کہ ایک حنفی عالم دین چند دن پہلے کہہ رہے تھے کہ اب تو عورتوں کو نکلنا چاہیے۔ کس کے لیے؟ خطبہ عید کے لیے، نماز کے لیے، ان امور کے لیے۔ کیونکہ پہلے تو عورتیں نہیں نکلتی تھیں گھروں سے، گھروں میں ہی رہتی تھیں، تو ہمارے علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ عید وغیرہ کے لیے بھی نہ نکلیں کیونکہ باہر فتنہ ہے۔ اب عورتیں اسکول جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، بازار جا رہی ہیں، آفس جا رہی ہیں، کیا مسجد میں ایک فتنہ رہ گیا ہے؟ تو یعنی کہ حنفی علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو نکلنا چاہیے۔ اور میں نے تو ویسے ان کا تذکرہ کر دیا، ہم تو حدیث کے پابند ہیں، تو احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو نکلنے کی اجازت دینی چاہیے جب کہ وہ نماز مسجد میں پڑھنا چاہتی ہوں، اور عید کے لیے انہیں نکالنا واجب ہے، جیسا کہ آگے روایات میں آئے گا۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ سیدہ عائشہ نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر عورتوں کے وہ حالات جان لیتے جو آج پیدا ہو چکے ہیں تو آپ عورتوں کو نکلنے سے منع کر دیتے۔ تو یہ سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں، اور ادھر کیا حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام، اور سیدہ عائشہ کے الفاظ پہ ہمارا تبصرہ یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو معلوم نہیں تھا کہ عورتیں بعد میں کیا کریں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ اللہ نے یہ شریعت قیامت تک کے لیے نازل کی ہے، ایک زمانے کے لیے نازل نہیں کی۔ تو آپ پابندی لگا کر جاتے، آپ کیا کر جاتے کہ میرے بعد میں یہ اجازت ختم ہو جائے گی۔ آٹھواں فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عورتیں مردوں سے الگ تھلگ رہیں اور مردوں کے ساتھ اختلاط سے بچیں، مسجد میں بھی اور دیگر مقامات پہ بھی۔ یہاں پہ آپ نے عورتوں کو الگ خطبہ کیوں دیا؟ کیونکہ عورتیں مردوں سے الگ دور بیٹھی تھیں آپ سے۔ اگر وہ مردوں کے ساتھ مکس ہو کر بیٹھی ہوتی، مردوں کے برابر بیٹھی ہوتی تو آپ کی آواز ان تک پہنچ جاتی۔ نمبر 9، اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ عورتیں مردوں سے کہیں زیادہ تعداد میں جہنم میں جائیں گی، اور ان کے جرائم کیا ہیں؟ نمبر 1، خاوند کا شکوہ بہت زیادہ کرنا، اور نمبر 2، خاوند کی ناشکری کرنا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ احادیث موجود ہیں، عورتوں کو سنائی جاتی ہیں، پھر بھی عورتیں یہ جرم کر رہی ہیں۔ اکثر عورتیں ایسی ہیں، سب کی میں بات نہیں کر رہا،
جن کا بہترین مشغلہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہوتا ہے؟ اپنے خاوند کا شکوہ کرنا یا پھر اپنی بہو کا شکوہ کرنا، اور پھر خاوند کی ناشکری کرنا۔ عورتوں کا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اس حدیث کو بھول جاتی ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے، ہمیں یہ اصول بتایا ہے کہ ہم دنیاوی امور میں کس کی طرف دیکھیں؟ ان کی طرف جو آپ سے نیچے ہیں۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس بائک ہے، آپ ان کی طرف دیکھیں جن کے پاس بائک بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس مکان نہیں ہے لیکن کرائے کے مکان میں آپ رہ رہی ہیں، ان کی طرف دیکھیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ کرائے کے مکان میں رہ سکیں۔ لیکن عورتیں کیا کرتی ہیں؟ وہ دیکھتی ہیں اپنے سے اوپر معیار والی عورتوں کی طرف اور ان کے خاندان کی طرف، اس لیے اپنے خاوند پہ مطمئن نہیں ہوتی۔ تو شریعت نے کہا ہے کہ آپ دنیاوی امور میں ان کی طرف دیکھیں جو آپ سے پیچھے ہیں، آپ سے نیچے ہیں، اور دینی امور میں ان کی طرف دیکھیں جو آپ سے آگے ہیں۔ نمبر 10، اس حدیث سے پتہ چلا کہ ناشکری جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، تو ناشکری سے بچیں، رب کی ناشکری نہ کریں، جو آپ کے ساتھ نیکی کرے اس کی ناشکری نہ کریں، والدین کی ناشکری نہ کریں۔ 11ویں نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ صدقہ، اللہ کی راہ میں مال دینا، یہ جہنم سے بچنے کے اسباب میں سے ایک عظیم سبب ہے۔ یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کریں۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جہنم کی آگ سے بچو۔ اگر تمہارے پاس زیادہ مال نہیں ہے، صدقہ خیرات کرنے کے لیے زیادہ دولت نہیں ہے، تو آدھی کھجور دے دو اللہ کی راہ میں، لیکن صدقہ خیرات کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ صدقہ کرتے ہوئے زیادہ توجہ آپ کی کدھر ہونی چاہیے؟ آخرت کی طرف، جہنم کی آگ سے بچنے کی طرف، جنت میں داخل ہو جانے کی طرف، اللہ کو راضی کر دینے کی طرف۔ جب کہ ہوتا یہ ہے کہ میرے جیسے کئی کمزور ایمان والے وہ صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ کرنے کا اجر و ثواب کہاں لینا چاہتے ہیں؟ دنیا میں، کہ اللہ کی راہ میں 100 روپے دیں گے تو اللہ ادھر ہی شاید 700 روپیہ دے دے، ادھر ہی کوئی پیسے مل جائیں۔ نہیں، یقیناً اللہ ادھر بھی نوازتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن آپ کا مقصد ادھر مال لینا نہ ہو، آپ کا مقصد اجر و ثواب کہاں لینا ہو؟ آخرت میں۔ بارہواں مسئلہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عورتیں گفتگو کر لیا کرتی تھیں اور آپ سے مسائل پوچھ لیا کرتی تھیں، اور اس سے پتہ چلا کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، عورت کسی مرد سے بات کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ تنہائی نہ ہو، خلوت نہ ہو، اور آواز میں سنجیدگی ہو، اس میں نزاکت، کشش، یہ چیزیں نہ ہوں۔ قرآن میں بھی یہی آیا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں امہات المؤمنین سے کہ اگر کسی مرد سے گفتگو کرنی پڑ جائے تو آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ انسان جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ کر بیٹھے گا کہ یہاں پہ میرے برے عزائم پورے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں سے بات کرتے ہوئے مردوں کو برا بلا کہا جائے، گالیاں دی جائیں، نہیں، فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات درست کریں، بات اچھی کریں، لیکن آواز میں نزاکت، نرمی، کشش، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تیرہویں نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ صحابیات، صحابہ کرام کی بیویاں، ان کی عورتیں کتنی سمجھدار تھیں،
کیونکہ جس عورت نے سوال کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو مردوں سے بڑھ کر جہنم میں ڈالنا یہ ظلم ہے، ہم احتجاج ریکارڈ کرواتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں، انہوں نے سوال کیا کہ وہ جرم کیا ہے جس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی. مقصد یہ تھا کہ ہم اس جرم سے بچنے کی کوشش کریں. پھر یہ مسئلہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ صحابیات خیر کے کاموں میں کس قدر جلدی کیا کرتی تھی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی اور آپ نے وعدے کیا کہ چونکہ عورتیں کثرت سے جہنم میں ہوں گی تم صدقہ خیرات کیا کرو، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، تو یہ عورتیں فوری طور پہ صدقہ خیرات کرنے لگیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مشورہ کر لیں اپنے خامدوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بھائیوں سے. خیر کے کام میں دیر نہیں. ہمارے لوگ حدیثیں سنتے ہیں اور وہ ہر بات کو ڈال دیتے ہیں رمضان پہ یا حج پہ. حدیث ہم سناتے ہیں، علماء کرام سناتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، تو کیا کہتے ہیں ہمارے رمضان سے رکھ لیں گے، جب حج کروں گا اس کے بعد رکھ لوں گا. صحابیات چاہتی تو وہ بھی تاخیر کر لیتی کہ گھر میں جائیں گی اپنے اپنے خامدوں سے مشورہ کریں گی، لیکن انہوں نے فوری طور پہ صدقہ خیرات کیا. 15ویں نمبر پہ ہمیں مسئلہ معلوم ہوا کہ عقل مند عورت وہ اپنے خامند کی اجازت کے بغیر صدقہ خیرات کر سکتی ہے، لیکن کس مال سے؟ اپنے مال سے، خامند کے مال سے نہیں. اور خامند کے مال سے تب کر سکتی ہے جب خامند نے اس کو اس بات کی اجازت دے رکھی ہو، یا اس کو معلوم ہو کہ میں خامند کے مال میں سے صدقہ خیرات کروں گی اور بعد میں بتا دوں گی تو وہ ناراض نہیں ہوگا. آخری مسئلہ ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ زیورات پہننے کے لیے اپنے کانوں میں سوراخ کروائیں، اپنے کانوں کو چھدوائیں یا اپنی ناک کو چھدوائیں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ صحابیات نے بالیاں اتار کے دی نا. بالیاں کہاں پہنی جاتی ہیں؟ کانوں میں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے کان چھدوائے ہوئے تھے. اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 142 کی طرف. 142 عن ام عطیہ نسیبۃ الانصاریہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام عطیہ سے. ام عطیہ ان کی کنیت ہے کہ یہ عطیہ کی والدہ ہیں، لیکن نام کیا ہے؟ نام ان کا ہے نسیبہ بنت کعب، انصاری خاتون ہیں. قالت، انہوں نے کہا کہ امرنا، ہمیں حکم دیا. حکم کس نے دیا ہوگا؟ راوی وضاحت کرتے ہیں تعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مراد لیتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا. کیا حکم دیا؟ ان نخرج، کہ ہم نکالیں، فی العیدین، دونوں عیدوں کے موقع پہ. کس کو نکالیں؟ العواتق، بالغ لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو. العواتق عاتق کی جمع ہے، وہ لڑکی جو ابھی ابھی جوان ہوئی ہو. وذوات الخدور، اور ہم نکالیں پردہ نشین لڑکیوں کو. الخدور خدر کی جمع ہے، خدر پردے کو کہتے ہیں. ذوات الخدور پردے والیاں. مراد اس سے یہ ہے کہ اس زمانے میں گھر کے کسی حصے میں پردہ لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ کماری بچی جو ہے وہ ادھر رہے، باہر نہ آئے. زیادہ تر کہاں رہے؟ اپنے پردے والے حصے میں رہے، گھر کے پردے والے حصے میں. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ مہمان آئیں گے تو مہمانوں کی اس پہ نگاہ نہیں پڑے گی. وَأَمَرَ الْحُيَّضَ،
اور آپ نے حکم دیا ان عورتوں کو جو حیض کی حالت میں ہوں ان یعتزلن مصلی المسلمین کہ وہ الگ تھلگ رہیں مسلمانوں کی نماز سے. مصلی کا ایک معنی کیا جاتا ہے نماز اور دوسرا معنی کیا جاتا ہے نماز پڑھنے کی جگہ. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 351 351. پھر امام بخاری نے روایت کیا 971 میں 971، پھر 974 میں 974، پھر 981 میں 981. تو امام بخاری اس حدیث کو کئی بار روایت کرتے ہیں اور ہر بار اس سے نیا مسئلہ اخذ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جب انہوں نے اس کو 974 کے طور پہ روایت کیا 974، تو وہاں پہ عنوان کیا قائم کیا کہ باب خروج النساء والحید الی المصلی، عام عورتوں کا اور حیض والی عورتوں کا عیدگاہ کی طرف جانا. اور جب امام بخاری نے اس کو روایت کیا 981 کے طور پہ 981، تو باب کیا قائم کیا؟ باب اعتزال الحید المصلی، باب اس بارے میں ہے کہ حیض کی حالت میں جو عورتیں ہوں وہ نماز کی جگہ سے دور رہیں یا نماز سے دور رہیں. اس حدیث کو امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں اور نمبر ہے وہاں پہ 890 890. وفی لفظ، اور اس حدیث کے کچھ الفاظ میں یوں ہے کہ کننا نؤمر، ہمیں حکم دیا جاتا تھا. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ ام عطیہ. ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ان نخرج یوم العید، کہ ہم عید کے دن نکلیں. کہاں سے نکلیں؟ گھروں سے نکل کے کہاں جائیں؟ عیدگاہ میں. حتی نخرج البکر من خدریہا، یہاں تک کہ ہم نکالیں کنواری لڑکیوں کو من خدریہا، ان کے پردہ نشینی کی جگہ سے، ان کے پردے والی جگہ سے. وحتی نخرج الحید، اور حتیٰ کہ ہم نکالیں حیض والی عورتوں کو. فیکبرن بتکبیرہم، تو وہ تکبیریں کہیں ان کی تکبیروں کے ساتھ. کن کی تکبیروں کے ساتھ؟ مردوں کی تکبیروں کے ساتھ. یعنی کہ وہ جائیں عیدگاہ میں پہنچ کے تکبیریں پڑھیں. کون؟ عورتیں بھی اور مرد بھی، سب تکبیریں پڑھیں. وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، اور وہ دعا کریں ان کی دعا کے ساتھ. ان کے مردوں کی دعا ہوگی تو اس دعا میں یہ بھی شریک ہوں. یرجون برکت ذلک اليوم وطہرتہ، امید رکھیں اس دن کی برکت کی اور اس دن کی پاکیزگی کی، جن کے گناہوں سے پاک ہونے کی. یہ الفاظ بخاری شریف میں آئے ہیں اور نمبر ہے روایت کا 971 971. اور اس کے اوپر امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے، عنوان کیا قائم کیا ہے؟ باب التکبیر ایام منا، کہ منا کے دنوں میں تکبیریں کہنا. یعنی کہ 10 تاریخ کو، 11 کو، 12 کو، 13 تاریخ کو ذی الحجہ کی، جب کہ حاجی منا میں ہوتے ہیں ان ایام میں تکبیریں کہنا. وَإِذَا غَدَا إِلَىٰ عَرَفَةَ، اور جب حاجی 9 تاریخ کو منا سے میدان عرفات جائے تو تب بھی کیا کہے؟ تکبیریں کہے. اب آتے ہیں ہم اس حدیث کے مسائل کی طرف. ایک تو اس حدیث کے ذریعے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نماز عید کا حکم کیا ہے. کیا نماز عید پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو علماء کرام کے اس مسئلے میں اختلاف ہے. پہلا قول کیا ہے؟ امام احمد کا. اور امام احمد سے اس مسئلے میں کم از کم 2 روایتیں ہیں. کتنی روایتیں ہیں؟ 2. جو مشہور روایت ہے اس کے مطابق ان کا موقف یہ ہے کہ نماز عید فرض کفایہ ہے. کیا مطلب؟ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ چند لوگ پڑھ لیں تو سب لوگوں سے گناہ ساقط ہو جائے گا، کسی کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھی جائے. یہ مقصود نہیں ہے کہ سارے پڑھیں.
تو چند لوگوں نے پڑھ لی تو فرض ادا ہو گیا، باقی لوگوں کو گناہ نہیں ملے گا، اور اگر سارے سستی کریں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی بھی نہ جائے، پھر سب کو گناہ ملے گا۔ یہ ہوتا ہے مطلب کس کا؟ فرض کفایہ کا۔ اور نماز جنازہ واقعی فرض کفایہ ہے۔ نماز عید فرض کفایہ ہے یا نہیں، راجے کیا ہے آگے چل کے گفتگو ہوگی۔ فی الحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ امام احمد کی جو مشہور روایت ہے اس کے مطابق یہ فرض کفایہ ہے۔ دلیل کیا ہے اس قول کی؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اس کی نہ اذان ہے نہ اقامت۔ اگر یہ نماز فرض ہوتی تو پھر اس کے لیے اذان کہی جاتی، لوگوں کو دعوت دی جاتی۔ دوسرے نمبر پہ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے اسے بتایا تھا کہ تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے کہا تھا کیا اس کے علاوہ کوئی اور نماز بھی میرے اوپر فرض ہے؟ حل علی یا غیرہن؟ تو آپ نے کہا تھا لا، 5 نمازیں ہی فرض ہیں، کوئی چھٹی نماز فرض نہیں ہے۔ الا ان تطوع، ہاں نفل جتنے مرضی تم پڑھ لو۔ دوسرا موقف امام مالک کا، امام شافعی کا، کہ نماز عید پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، مستحب ہے، سنت ہے جس کی تاکید ہے، یعنی کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اور ان کی دلیل یہی حدیث ہے جو ابھی میں نے بیان کی اعرابی والی، کہ اعرابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میرے اوپر 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز بھی فرض ہے؟ آپ نے کہا تھا نہیں۔ تیسرا موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور اس موقف میں ایک روایت امام احمد کی بھی ہے، اور یہ کیا ہے کہ عید کی نماز فرض عین ہے، ہر ایک پہ واجب ہے کہ عید کی نماز پڑھے، ہر ایک پہ۔ اور یہ وہ موقف ہے جسے اختیار کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ان کے شاگرد رشید امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، امام شوکانی نے جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں در البہیہ، شیخ ابن باز نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، شیخ ابن عثیمین نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ کون سا قول ہے جی یہ پھر؟ فرض عین، کہ ہر ایک اوپر فرض ہے کہ عید کی نماز پڑھے۔ اور آپ نے یہاں محسوس کیا ہوگا کہ امام احمد پہلے قول کے ساتھ بھی ہیں اور آخری قول کے ساتھ بھی ہیں۔ اب بتائیے کہ کیا عام آدمی کے لیے تقلید کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا آسان ہے اور قرآن و حدیث سے مسائل لینے، سیکھنے، قرآن و حدیث پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو میں کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہوں، آج پھر توجہ دلاؤں گا۔ نمبر 1، عام آدمی وہاں پہ کیا کرے گا جہاں پہ ایک مسئلے میں وہ امام صاحب جن کی وہ تقلید کر رہا ہے ان کے 2 قول ہوں گے، 2 روایات ہوں گی، 3 روایات ہوں گی، کیا کرے گا؟ امام احمد کی تو ایک مسئلے میں 4 روایتیں بھی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ امام احمد نے کیا کہا عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ نے کیا کہا یہ پتہ چلانا پھر بھی آسان ہے، کیونکہ قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، صحیح بخاری موجود ہے، صحیح مسلم موجود ہے۔ اچھا عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ امام احمد نے کیا کہا؟ امام احمد کیوں جی اردو بولتے تھے؟ ان کی زبان عربی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ امام ابو حنیفہ نے کیا کہا یہ معلوم کرنا اور زیادہ مشکل ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اپنے اقوال کم ہیں، اور جن مسائل میں انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ان کے شاگردوں نے، ان کے مذہب اور مسلک کے ماننے والوں نے وہاں پہ امام صاحب کے دیے گئے فتاویٰ کے مطابق اپنی طرف سے کئی فتاویٰ بیان کیے ہیں۔ یہ گویا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام صاحب کا یہ فتویٰ امید ہے کہ یہ ہوگا کیونکہ فلاں مسئلے میں انہوں نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے، ایک اندازہ۔ اور پھر آپ کو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ فقہ حنفی میں بہت سے مسائل میں فقہ حنفی کے علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے
کہ یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بجائے ان کے شاگرد امام ابو یوسف کا فتویٰ چلے گا اور یہاں پہ امام محمد کا فتویٰ چلے گا، بتائیے عام آدمی کہاں جائے؟ مقلد تو آپ نے کہا تھا کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہیں، ایک تو بیچارے کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زبان نہیں آتی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتابیں نہیں پڑھ سکتا، اوپر سے کئی مسائل میں آپ نے کہہ دیا کہ نہیں یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ نہیں چلے گا، تو وہ مقلد پھر کیسے رہا؟ اب آپ کہیں گے کیا دلیل ہے اس قول کی کہ فرض عین ہے؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میرا اپنا رجحان بطور طالب علم کس طرف ہے کہ نماز عید فرض عین ہے، ہر ایک پہ واجب ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ عید کی نماز پڑھے، مردوں پہ بھی واجب ہے، عورتوں پہ بھی واجب ہے۔ دلائل کیا ہیں اس قول کے؟ پہلی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، ونہر اور جانور ذبح کریں۔ کئی ایک مفسرین کا موقف ہے کہ اس نماز سے مراد نماز عید ہے، لیکن یہ دلیل کوئی اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے، کیونکہ فصل لربک عام الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز رب کے لیے پڑھیں، یعنی کہ کسی اور کے لیے نہ پڑھیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز کے بارے میں حکم دیا تھا ام عطیہ وغیرہ کو کہ عورتوں کو گھروں سے نکالو، تو کیا پتہ چلا پھر نماز عید پڑھنا واجب ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے نماز عید کے لیے ان کو نکالو۔ اتنی سختی کی کہ آپ نے کہا ان لڑکیوں کو بھی نکالو جو ابھی بالغ ہوئی ہیں، ان کو بھی نکالو جو گھر کے اندرونی حصے میں کسی پردے میں رہتی ہیں، ان کو بھی نکالو۔ اور پھر جب آپ کو بتایا گیا کہ کئی عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس پردے کے لیے چادریں نہیں ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انہیں بھی نکالا جائے، وہ بھی آئیں، اور جن کے پاس بڑی بڑی چادریں ہیں ان کے ساتھ پردے میں شریک ہو جائیں، یا جن کے پاس زیادہ چادریں ہیں وہ ان کو کوئی نہ کوئی چادر دے دیں تاکہ یہ بھی عید کی نماز پڑھ سکیں۔ اور یہاں پہ ذہن میں رہے کہ نہ آپ نے پردہ معاف کیا اور نہ عید کی نماز معاف کی، پتہ چلا دونوں چیزیں واجب ہیں، پردہ کرنا بھی واجب اور عید کی نماز پڑھنا بھی واجب۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ ایک بار ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے 29 روزے رکھنے کے بعد چاند دیکھا لیکن انہیں چاند نظر نہیں آیا، انہوں نے 30واں روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن کچھ لوگ آئے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو چاند دیکھا ہے، چاند تو نظر آ چکا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دیں، اور عید کی نماز پڑھنے کا وقت چونکہ گزر چکا تھا تو آپ نے کہا اگلے دن ہم نکلیں گے اور عید کی نماز پڑھیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ عید کی نماز پڑھنا اس قدر ضروری ہے کہ اگر پہلے دن کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکے تو اگلے دن ادا کرنی ہے، ورنہ آپ کہتے کہ چلیں اب تو وقت گزر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، یہ دلائل تو کافی مضبوط ہیں، لیکن جو دلیل انہوں نے دی تھی اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ انہوں نے کیا دلیل دی تھی؟ کس کو یاد ہے؟ انہوں نے دلیل یہ دی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اعرابی آئے اور کہا تھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے اسلام کا تعارف کراتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ 5 نمازیں پڑھو۔ اس نے کہا تھا کیا اس کے علاوہ کوئی اور نماز بھی میرے اوپر واجب ہے، کوئی چھٹی نماز بھی ہے؟ آپ نے کہا تھا نہیں، ہاں نفل نمازیں ہیں، فرض نماز 5 ہی ہیں۔ اب اگر آپ عید کی نماز کو فرض قرار دیں گے تو پھر فرض نمازیں 6 ہو گئیں۔ تو اس دلیل کا جواب کون دے گا آپ میں سے؟ جی علماء کرام، جواب تو بہت آسان ہے جی، 5 نمازوں سے مراد، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ دونوں نے صحیح جواب دیا، 5 نمازوں سے مراد 24 گھنٹے کی 5 نمازیں، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں، چھٹی نماز فرض نہیں ہے۔ اور عید کی نماز سالانہ نماز ہے،
اور اس کے علاوہ بھی کئی نمازیں فرض کہی گئی ہیں، لیکن وہ سببی نمازیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کئی علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ تحیت المسجد کی 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہیں۔ اب یہ باقاعدہ کوئی نماز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی سفر کی حالت میں ہے، وہ 6 مہینے سفر میں ہے، تو 6 مہینے اس کو تحیت المسجد نہیں پڑھنا پڑے گی۔ تحیت المسجد تب پڑھنی ہے جب آپ مسجد میں جائیں، یہ سببی نماز ہوگی۔ یہ 24 گھنٹے کی نمازوں میں سے کوئی نماز نہ ہوئی، تو 24 گھنٹے کی جو نمازیں 5 ہیں وہ 5 ہی ہیں، چھٹی نہیں ہے۔ دیگر نمازیں جو فرض ہیں وہ 24 گھنٹے کی نمازوں کے علاوہ ہیں۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل ہم اخذ کریں گے؟ نمبر 1 وہی جو ابھی گفتگو ہوئی ہے ہماری، کہ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، حتیٰ کہ عورتوں پہ بھی۔ اہم بات یہ کہتا ہے کہ عورتوں پہ بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ عورتیں جب نکلیں تو پردے میں نکلیں، خوشبو لگائے بغیر نکلیں۔ خوشبو لگا کر عورت کا گھر سے نکلنا یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ حیض کی حالت میں دیگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت طواف نہیں کر سکتی، لیکن دعائیں کر سکتی ہے، اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، تکبیریں پڑھ سکتی ہے، یہ چیزیں ممنوع نہیں ہیں۔ اس لیے حیض کے ایام میں عورتوں کو صبح و شام کے اذکار کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز عید میں دعا کا خصوصی طور پہ اہتمام ہونا چاہیے۔ عورتوں کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو سکیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نماز عید کے موقع پہ تکبیروں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ امام صاحب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تکبیریں کہیں، بلکہ جب راستے میں آ رہے ہوں عید کی نماز کے لیے تب بھی تکبیریں کہیں۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھنے کی، ان سے مسائل اخذ کرنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، کیونکہ آگے پھر نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، وہ ہوگا نماز کسوف کا، یعنی کہ سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، تو وہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ آج یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ جی حدیث نمبر نہیں بتایا میں نے؟ صحیح مسلم کا نمبر میں نہیں بتایا، تو وہ نمبر ہے 890 890۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔